بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وأنتم عاكفون في المساجد في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. في مقام آخر قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس بینات من الہدی والفرقان. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ایضا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی انا اجزی به. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میرے محترم اسلامی بھائی اینڈ بہنوں، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا شکر ادا کریں جس ذات قدوس نے ہمیں ایمان سے نوازا، اسلام سے نوازا. آئیے دعا کریں کہ اس رمضان المبارک کی برکت سے اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کرے. رمضان مبارک ہو. بہت ہم خوش قسمت ہیں، بالخصوص وہ نفوس جو کہ رمضان مبارک کا پورا احترام کر رہے ہیں اور بخشش کے وعدے لے رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں انہی نفوس میں شمار فرمائے. الحمدللہ ہم سیکنڈ عشرہ سے گزر رہے ہیں اور بہت بڑی تیسرا عشرہ کی نعمت آ رہی ہے جس میں ہمارے لیے اعتکاف کی نعمت عطا کی گئی ہے. یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، اور کسی بستی میں مسجد میں کوئی اعتکاف نہ کرے تو سارے مسلمان بستی والے گنہگار ہوں گے. اگر ایک بھی کالے باقیوں کی طرف سے یہ گناہ ٹل جائے گا. آئیے، اب تو قدرتی طور پر کرونا وائرس کی وجہ سے ہم گھر میں مقید ہیں، تو بہت اچھا موقع ہے کہ ہمیں چاہیے آخری دن اس سنت مؤکدہ کے اوپر عمل کریں، اپنے رب سے رشتہ جوڑیں، اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں اور جنت کے لیے کوشش فرمائیں. تو انشاءاللہ 20 رمضان دن کو ہوگا، اگلے دن 21 ہوگا،
تو 20 رمضان کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے ہم اعتکاف کی نیت سے گھر کے اندر ایک کونے میں بیٹھ جائیں جیسے بھی ہے، اور کوشش کریں کہ ایک لمحہ ذکر و عبادت میں، علم حاصل کرنے میں، دعاؤں میں، صلاۃ و تسبیح میں، تہجد میں، اشراق میں، اوابین میں، چاشت میں، زیادہ زیادہ استغفار میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پر درود و سلام بھیجنے میں ہم گزاریں۔ بہترین موقع ہے اپنے قلوب کو مصفا اور مطہر ہم کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس کا قرب حاصل کریں۔ آپ کے سامنے چند آیات پڑھی ہیں، ان کا سادہ ترجمہ یہ ہے: وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اپنی زوج سے محبت نہ کریں، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ آپ اعتکاف کی حالت میں ہوں۔ ویسے رمضان میں رات کو محبت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ جب آپ اعتکاف کی نیت کر لیں تو آپ یہ عمل نہیں کر سکتے، چونکہ پورا وقت آپ اللہ کی یاد میں گزارنا ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جو پڑھی ہے میں نے، اس کا سادہ مطلب انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک اس میں کسی قسم کی گنجائش شک کی نہیں ہے، قرآن مجید کو ہم نے لوح محفوظ سے آسمانی زمین پر ہم نے نازل کیا، اور آسمان سے ہم نے آہستہ آہستہ نازل کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور آیت مبارکہ پڑھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، جو کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور کھلی دلیل ہے ہدایت کی، اور یہ فرقان ہے کہ حق اور باطل کی تفریق کرتا ہے۔ حدیث پاک ایک عرض کی ہے، سادہ ترجمہ یہ ہے: جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، یعنی تراویح پڑھی، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سابقہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک عرض کی ہے، الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی میں جزا خود ہوں۔ عجیب، جس کو اللہ مل گیا اس کو تو سب کچھ مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں تشریف فرما تھے، آپ نے 4 بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر کیا کہ انہوں نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے جہاد کیا، اور عمریں میں لمبی ہوتی تھی۔ صحابہ کرام اس پہ بڑے فکر مند ہوئے، یا رسول اللہ ہماری تو عمریں بہت کم ہیں، ہم کیسے 80 سال جہاد کریں، کیسے اتنے بڑے اجر سے ہم اپنے آپ کو مزین کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں پڑ گئے، تو اللہ پاک نے اس دعا کو قبول کیا، صحابہ کے فکر کو قبول کیا، تو اللہ پاک نے یہ رات ہمیں عطا فرما دی، لیلۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ آپ کو کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟
خیرم من الفشار، یہ 1000 مہینوں کی عبادات نیکیوں سے افضل ہے۔ یہ 84 سال بنتے ہیں تقریباً، سبحان اللہ۔ اس ایک رات میں اگر ہم عبادت کریں تو اللہ تعالی ہم تقریباً 84 سال کی عبادت کا اجر دیں گے۔ یہ تیرا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات دکھلائیں کسے، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہیں، کتنے رحیم ہیں۔ اصل بات اور ہے، اصل بات یہ ہے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے۔ یہ لیلۃ القدر کا بہانہ ہے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا دیے، جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ٹھکانہ جنت میں عطا فرمائے۔ اس رات بیت المعمور سے قرآن مجید کو آہستہ آہستہ اتارا شروع کر دیا گیا۔ یہ وہ رات ہے، اسی رات عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھایا گیا۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نیچے اترتے ہیں، اور جو لوگ مشغول عبادت ہوتے ہیں، دعا مقصد کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آمین کہتے ہیں۔ سعید بن ابن مسیب رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اس رات کو باجماعت پڑھ لی، وہ اس رات سے محروم نہ ہوا۔ یہ رات جو ہے یہ مغرب سے شروع ہوتی ہے اور فجر تک چلتی رہتی ہے، اس کی برکات۔ یہ ایسا بالو سمجھتے ہیں کہ بس ایک گھڑی آتی، ایسا نہیں ہے کہ آئی اور گئی، نو نو نو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری رات رحمتیں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ جو اس رات میں جاگے گا اور اللہ کی یاد میں رہے گا، اس کو ضرور اس کے اجر اور نفع اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس رات میں 10 لاکھ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ آزاد فرماتے ہیں جہنم سے، اور بنی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد فرماتے ہیں، گنہگاروں کو معاف فرماتے ہیں۔ اندازہ کریے کہ ایک بھیڑ کے اوپر بکری کو کتنے بال ہوتے ہیں، گن نہیں سکتے آپ۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اس کرم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھنے لگے، پہلے قدم پر رکھا، آپ نے کہا آمین۔ آپ نے دوسرا قدم مبارک دوسرے سٹیپ پر رکھا، درجہ پہ رکھا، آپ نے فرمایا آمین، اور تیسرے پہ رکھا، آپ نے فرمایا آمین۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ تو میں نے اس پہ کہا آمین۔ دوسرے درجہ پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو اپنی زندگی میں بوڑھے والدین پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرے درجہ پہ قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جو قطع رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ توڑے، چاہیے کہ جو توڑے اسے جوڑو۔ تو
اس پہ میں نے کہا آمین۔ اب ہمارے لیے یہ میسج ہے، اگر ہمارے والدین بوڑھے ہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت کما لیں، اور رمضان کا مہینہ جب آئے اس کا احترام کر کے پورا آداب کے ساتھ روزے رکھیں اور بخشش کروائیں، اور ٹوٹے ہوئے رشتہ داروں کے ساتھ خواہ قصور ان کا ہو ان کو معاف کرتے ہوئے ان کے ساتھ رشتہ آپ جوڑیں۔ ساتھ حضور نے فرمایا اس لیلۃ القدر کی رات کو، جو اتنی عظیم رات ہے، سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ایک شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جس کے دل میں کسی کے خلاف دشمنی، کینہ، بغض بھرا ہوا ہو۔ کینہ بغض کیا ہے؟ کہ بدلہ لوں گا جب موقع لگا۔ تو آئیے ہم اپنے دلوں کو اس کینے بغض سے ہمیشہ پاک رکھیں۔ ایسا نہ ہو اعتکاف ہو رہا ہے، عبادتیں ہو رہی ہیں، لیکن دل میں کینہ بغض رشتہ دار کے خلاف یا دوسروں کے خلاف رکھا ہوا ہے۔ تو آپ پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں سونا صائم کا سونا بھی عبادت ہے اور خاموشی تسبیح ہے، اور جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں چاہیے رمضان میں خاص کر کم بات کریں، کم کھائیں، کم سوئیں، کم باتیں کریں، کم گفتن، کم خفتن، کم خوردن۔ یہ ولایت اللہ کا ولی بننے کے لیے یہ ضروری صفات ہیں، اور ہمیں خاص کر چاہیے اعتکاف میں اپنی زبان کا، اپنے کانوں کا، اپنی آنکھوں کی اس کی حفاظت فرمائیں۔ بہترین موقع ہے تاکہ ہمارے کان سارے زندگی کے لیے، باقی سال کے لیے تیار ہو جائیں، کیسے اللہ حکموں پہ چلیں اور نبی کے طریقے پہ چلیں۔ اللہ کا یہ مہینہ ہے، اس میں جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کریں۔ اعتکاف کا مطلب بھی یہ ہے مڑ جانا، پھر جانا، لوٹ جانا، یکسو ہو کر اللہ کی یاد میں ڈوب جانا۔ یہ رسم نہ ہو بلکہ بہترین خلوت کا موقع ہے۔ جتنا موقع خلوت میں یعنی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، کسی اور موقع میں نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں وقت رنگ برنگ کے کھانوں میں گزارنا نہیں چاہیے، وقت کا ایک ایک سیکنڈ بچا کر اللہ کی یاد میں ہمیں گزارنا چاہیے، اور سب دنیا سے کٹ کر، بیکاری بن کر، سب دنیا سے کٹ کر، اپنے آپ کو فقیر بنا کر، بیکاری بنا کر، اللہ کے سب در پر آ کر بیٹھ جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں عام مسلمان کے پاس اور کوئی امیر آدمی ہے، کوئی غریب آ جاتا ہے، وہ بھی اس کو خالی ہاتھ نہیں موڑتا، کیوں؟ شہنشاہ کا شہنشاہ، اور اس کے در پر ہم فقیر بن کر بیٹھ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات قدوس ضرور بر ضرور وہ ہماری جھولی کو بھر دیں گے۔ لہذا ہمیں آخری اشرے کا پورا استعمال کرنا چاہیے۔ یکسوئی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا پورا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آئیے دعا کریں اور ارادہ کریں کہ ہم ہو سکے تو ہم 10 دن اعتکاف کریں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے فیصلے فرمائیں اور جنت کے فیصلے فرمائیں، اور یہ یہ مہینہ بار نہیں آتا، چونکہ رحمت حق بہانہ می جوید، یہ پرشین ہے کہ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، قیمت ڈالر پیسہ نہیں
چاہتی، اللہ کی رحمت تو بہانے چاہتی ہے۔ اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، اس یہاں سے کبھی، اس یہاں میں ہوتا ہے گناہ، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، ہم نے بہت گناہ کی، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے بھی دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اس میسج کو آگے بھی پہنچا دیں اور سب کو خود بھی اعتکاف کرنے کی کوشش فرمائیں اور اوروں کو بھی اس کی تلقین فرمائیں، آپ کے کو بھی اجر ملے گا۔ جزاک اللہ خیر، شکر کثیرہ۔